بریگیڈیئر لال چند کی گرفتاری سے 4 دن پہلے سیاہ آسمان کے نیچے ایک پرانا ٹرک گردیز کے مضافات میں داخل ہوتا ہے۔ نہ کوئی پرچم، نہ کوئی شناخت۔ ٹرک رکتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، سرور چورا نیچے اترتا ہے، آنکھیں مسلسل حرکت میں، ہاتھ ہتھیار کے قریب، اور اس کے ساتھ 4 کوس یونٹ کے آپریٹو۔ اندھیرے میں سے 3 مقامی قبائلی نکلتے ہیں، لمبی شلواریں، ٹربنز، کندھوں پر پرانے ہتھیار۔ پاکستان کے لیے کام کرنے والا خاموش نیٹ ورک۔ میرا برا ٹائم تو لیٹ نہیں ہوتا، سرور بولتا ہے۔ مارخور لیڈر ادھر ادھر دیکھ کے آگے جھکتا ہے، سلام کرتا ہے۔ اہلاً و سہلاً سرور، تو یار دن بدن فٹ ہوتا جا رہا ہے۔ جان دے یار، تنگ نہ کر، خبر دے۔ پنڈت اس وقت توتا خیل میں ہے، گردیز سے تھوڑا سا باہر۔ ہر تیسرے دن نکلتا ہے، ہمیشہ مختلف راستوں سے، لیکن وقت تقریباً ایک سا۔ بندے کتنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ؟ 35 سے 40، افغان وردی میں انڈین سیکیورٹی، 4 گاڑیاں، لیکن اسے یقین ہے کہ یہاں وہ ناقابل پہنچ ہے۔ 3 اسرائیلی کمانڈو، 2 بندے اور 1 بندی۔ ہاں، یہ خبر ہے ہمیں۔ ان کو مارنا نہیں ہے، کوشش کریں گے کہ زندہ پکڑ لیں۔ منظر 2، ریکھی مشن، مقام ٹوٹا خیل کے مضافات۔ دن کا وقت، ایک مٹی کا مکان، آس پاس کھجور کے درخت، ویران راستہ۔ سرور کی ٹیم مختلف جگہوں پر بکھر چکی ہے۔ 5 گاڑیاں، سامنے افغان طالبان کی، پیچھے انڈین پروٹیکشن۔ لال چند گاڑی نمبر 2 میں ہے اور اسرائیلی کمانڈوز سے پیچھے تیسری گاڑی میں۔ سرور نوٹ کرتا ہے وقت، رفتار، محافظوں کی پوزیشن۔ سرور دل میں بولتا ہے، شکار ہمیشہ اپنی عادتوں سے پکڑا جاتا ہے۔ سین 3، لال چند ایک افغان کمانڈر کے ساتھ بیٹھا ہے، ڈرون فوٹیج دیکھ رہا ہے۔ نقشے پر ڈی اے کی تصاویر۔ ریڈیو پر حکم دیتا ہے، لال چند غصے میں، گوسٹ یونٹ کو ختم کرو، خاص طور پر ڈی اے کو، میں انہیں پہاڑوں سے مٹا دوں گا۔ کٹ 2، سرور سب کچھ سن رہا ہے، خاموش۔ سرور پست آواز میں، لگتا ہے وقت آ گیا ان۔ منظر 4، رات کا وقت، پہاڑی خفیہ پوزیشن۔ سرور ایک انکرپٹڈ ڈیوائس نکالتا ہے، کوڈ ڈائل کرتا ہے۔ چند سیکنڈ خاموشی، پھر ایک آواز، ٹھنڈی، وزنی، پہچانی سی، گوسٹ آف کارگل۔ بول۔ سرور، سر، شکار شناخت ہو چکا ہے، مقام ٹوٹا خیل، روٹ، وقت، محافظ، سب کنفرم ہے۔ خاموشی۔ گوسٹ بولتا ہے، پکا ہے نا؟ جی سر، پکا۔ 4 دن کی ریکی کی تیے، کوئی غلطی نہیں۔ ایک لمحہ پھر خاموشی میں گزرتا ہے۔ میں آ رہا ہوں۔ سرور کی گردن سیدھی ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے سر۔ سین 5، گوسٹ کی آمد، مقام گردیز کے باہر، رات کا وقت۔ ایک اور گاڑی آتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، گوسٹ آف کارگل اترتا ہے۔ کوئی تعارف نہیں، کوئی سلام نہیں، سب خاموش کھڑے ہیں۔ گوسٹ نقشہ زمین پر بچھاتا ہے۔ یہ گھر، یہ رستہ، یہ لمحہ۔ وہ لال چند کی تصویر پر انگلی رکھتا ہے۔ زندہ چاہیے سرور، اگر مزاحمت ہوئی سر، گوسٹ بغیر دیکھے، تو باقی سب غلط جگہ پر ہوں گے۔ حملے سے 1 رات پہلے، مقام ٹوٹا خیل، خاموش گاؤں۔ سرور اور اس کی ٹیم، لال چند کا قافلہ دور سے گزرتا ہے۔ آپریٹو، کل یہی وقت ہے۔ سرور ریڈیو دباتا ہے، سر، سب تیار ہے۔ گوسٹ،
कल ये कहानी खत्म होगी। कैमरा आहिस्ता लाल चंद के घर पर जूम करता है। अंधेरे में एक साया हरकत करता है। द फॉलोइंग नाइट गोश्त यूनिट खामोशी से पोजीशन ले चुकी है। तकरीबन 20 आदमी 4 सिमतों से। सर्वर छुरा रेडियो पर। होल्ड योर पोजीशंस। लालचंद अंदर है और अचानक एक अफगान पहरेदार चीखता है, दुश्मन दुश्मन। एक लम्हे में पूरा इलाका जाग उठता है। एक ऑपरेटिव बोलता है, सर लगता है ऐसी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। सर्वर बगैर घबराए, कोई बात नहीं, अब खामोशी नहीं, अब रफ्तार। फ्लेयर आसमान में फटते हैं। रोशनी में मंजर वाज़ेह होता है। भारतीय कमांडोज मुनज़्ज़म लाइन में, इस्राएली कमांडोज छतों पर, अफ़गान तालिबान गलियों में फैले हुए। रेडियो पर आवाज़ आती है, सर कम से कम 100 आदमी हैं 4 इतराफ से। सर्वर एक लम्हा रुकता है, फिर पुरसकून आवाज़ में बोलता है, हम 20 हैं, काफ़ी हैं यार। एक सियाह जीप खामोशी से गांव में दाखिल होती है। दरवाज़ा खुलता है। गोश्त बाहर आता है। गोलियां इसके इर्द गिर्द दीवारों से टकराती हैं, मगर वो रुकता नहीं। तमाम यूनिट्स, हदफ जिंदा चाहिए, बाकी रास्ते की रुकावट हैं। ये सुनते ही गोश्त यूनिट हरकत में आती है। चारों तरफ मशीन गन्स, दस्ती बमों की आवाज़ें, दीवारों का गिरना, लोगों की चीखें। गोश्त यूनिट की 2 टीमें बाएं तरफ से धावा बोलती हैं। एक टीम छतों पर काबिज होती है। सर्वर करीबी गली में दुश्मन को मसरूफ रखता है। लालचंद के घर की तरफ कोई ना जाए। इस्राएली कमांडोज मुनज़्ज़म जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पहले इनके एग्जिट रूट्स ख़त्म करो। इस्राएली कमांडोज इंडियंस को कहते हैं, दे आर डिसिप्लिन्ड, नॉट अ मलेशिया, फ्लैंक देम। भारतीय कमांडोज आगे बढ़ते हैं। भारतीय अफसर, गोश्त यूनिट, फिनिश देम। लेकिन इनकी हर पेशकदमी किसी न किसी जाविये से रुक जाती है। गोश्त यूनिट हरकत, जाविया और वक्त से लड़ रही है। They have been doing this for years. इनके लिए ये कोई नई बात नहीं। गली के आखिर से तालिबान की बड़ी तादाद निकलती है। तालिबान कमांडर, ये हमारा इलाका है, किसी को जिंदा ना छोड़ना। गोश्त खुद आगे बढ़ता है और हाथ उठाकर इशारा करता है। मेजर असद को स्मोक ग्रेनेड्स मारने को कहता है और वो स्मोक ग्रेनेड मारता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। गोश्त यूनिट धुएं को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। लालचंद अपने कमरे में बंद है और चारों तरफ भारतीय और इस्राएली कमांडोज खड़े हैं। दरवाज़ा तोड़ा जाता है। अंदर भारतीय और अफगान मुहाफिज आखिरी दिफा के लिए मौजूद हैं। सर्वर आगे बढ़ता है, फिर रुक जाता है। गोश्त इसे पीछे हटने को कहता है, ये मेरा है, और वो अंदर दाखिल होता है। वक्त जैसे रुक गया हो। इर्द गिर्द सर्वर और बाकी गोश्त यूनिट के कमांडोज भारतीय और इस्राएली मुहाफिजों को ख़त्म कर रहे होते हैं और गोश्त लालचंद की तरफ बढ़ता है। लालचंद कमरे के कोने में खड़ा है। हथियार हाथ में है, मगर हाथ कांप रहा है। लालचंद, तुम कौन हो? गोश्त एक कदम आगे बढ़ता है। वो जिसे तुमने ख़त्म करने का हुक्म दिया था। लालचंद फायर करने की कोशिश करता है, मगर अगले ही लम्हे हथियार ज़मीन पर होता है और वो घुटनों के बल आ जाता है। लालचंद सांस लेते हुए, मार दो, लेकिन याद रखो मैं अकेला नहीं था। गोश्त जवाब देता है, मैं जानता हूं, इसीलिए तुम जिंदा रहोगे। वो सर्वर को इशारा करता है, चुकलोनू। लालचंद के साथ 3 इस्राएली एडवाइज़र कमांडोज भी पकड़े जाते हैं। तालिबान फौजी तो मौके से भाग चुके हैं। हर इंडियन कमांडोज की लाशें नीचे पड़ी हुई हैं। लालचंद का लैपटॉप, लालचंद के फ़ोन
اور سارا کا سارا کمیونیکیشن نیٹ ورک جو اسرائیلی ساخت کا ہے گوشت یونٹ اکٹھا کرتا ہے اور آرام سے اپنی گاڑیوں میں رکھتا ہے۔ ٹوٹا کھل کے ایک مکان کے اندر لال چند ایک ستون سے بندھا ہوا ہے۔ گوشت یونٹ کو اس علاقے سے نکلنے کی کوئی جلدی نہیں، اور طالبان ملیشیا کے اندر اتنا جگرا نہیں کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ گوشت یونٹ یہاں موجود ہے ان کے اوپر آ کر حملہ کریں۔ افغانیوں کی ڈاکٹرائن ہٹ اینڈ رن کے اوپر بیسڈ ہے، لیکن اس ہٹ اینڈ رن میں ہٹ صرف 1% ہے، 99% رن ہے، موقع سے دم دبا کر بھاگنا۔ اس 1% میں سویلینز اور سافٹ ٹارگیٹس کے اوپر حملہ کرنا، اور جب فوجی آئیں تو بھاگ جانا۔ کھڑے ہو کر مردوں کی طرح لڑنے سے ان کی بے غیرتی اور بے شرمی مجروح ہوتی ہے۔ یہ اپنے کزنز کی طرح صرف بچوں، بوڑھوں اور عورتوں پر ہی حملہ کر سکتے ہیں۔ ان کی ساری چیسٹ تھمپنگ صرف نان کامبٹنٹس کے اوپر حملہ کر کر اور ان کو مار کر اور نقصان پہنچا کر ہی پوری ہوتی ہے۔ اتنے اگر یہ اپنے ابا جی کے دلیر بچے ہیں تو ان کو بولیں آ کے لڑیں، ڈائریکٹ لڑیں، مگر یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ ان میں اتنی جرت ہی نہیں پائی جاتی۔ ان کی ہسٹری دیکھ لیں، ان کے جتنے بھی کانکررز افغانستان سے نکلے ان کو اصل میں ادھر کے مقامی لوگوں نے مار کے وہاں سے بھگایا تھا، اور جب یہ پاکستان والی سائڈ سے گزرے تو ان کے ساتھ جو لشکر ملے اور ان کو جو طاقت فراہم ہوئی وہ سارے کے سارے آج کے دور کے اندر پاکستان کا خیبر پختونخوا، پاکستان کا پنجاب، یہ سب علاقے کے مسلمان تھے۔ اسلام کے نام پر اور بھائی چارے کے نام کے اوپر انہوں نے ہمیں کافی بے وقوف بنایا۔ ہم نے لاکھوں افغانوں کو 40 سال تک پالا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، مظلوم ہیں، ان کے ملک پر حملہ ہوا ہے، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کو گھر دینا چاہیے، ان کو کھانا دینا چاہیے، ان کو روزگار دینا چاہیے، مگر یہ نکلے ایک نمبر کے کاں۔ بے غیرت ہمیشہ نسلی اور فصلی ہوتا ہے، بیچ جو ڈلا ہوا ہے فصل اسی کی ہوتی ہے۔ یہ نسلی بے غیرت ہیں، ان کو آپ بدل نہیں سکتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ گندم کا بیج بونے سے منجی کی فصل نکل آئے۔ چلیں آپ کو واپس لال چند کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ بریگیڈیئر لال چند ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے، پسینہ ماتھے پر اور خوف آنکھوں میں۔ دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے۔ ایک ینگ آفیسر سرور کہتا ہے، آئیے عباسی بھائی آئیے۔ لال چند اور مقامی مارخور دونوں حیرانگی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا ینگ آفیسر ہے جس کو سرور چھرا عباسی بھائی بول رہا ہے۔ گوشت پلٹ کر دیکھتا ہے، ایک لمحے کے لیے اس کی سخت آنکھوں میں نرمی آتی ہے۔ عباسی بھائی آپ نے کیوں تکلیف کی؟ کافی لوگوں کی حیرت میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے جسے گوشت بھی عباسی بھائی بول رہا ہے۔ عباسی بھائی گوشت کو سلوٹ مارتے ہیں اور کہتے ہیں، سر جب میرے یونٹ پہ اٹیک ہوگا تو سر میں نے آنا ہی تھا۔ عباسی بھائی کرسی لے کے لال چند کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب آپ نے جنگ دیکھی ہے نا؟ لال چند خوف کے مارے کچھ نہیں بول پاتا۔ عباسی بھائی بولتے ہیں، میں آپ سے جو سوالات پوچھوں مجھے ان کے جواب چاہیے۔ عباسی بھائی جیب سے تقریباً 7 سے 8 انچ لمبا کٹر، جس کو آپ کاٹن کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تقریباً اسی نوعیت کا لیکن مختلف، نکالتے ہیں۔ لیکن آپ کے کچھ بولنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو خاموش کروں گا۔
عباسی بھائی پیچھے کھڑے ایک فوجی کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور وہ کپڑا لا کر لال چند کے منہ کے اندر ٹھونس دیتا ہے۔ عباسی بھائی اس کٹر کے ساتھ لال چند کے رائٹ گوڈے کی جلد کو 1 سیکنڈ کے اندر ایسے گولائی میں کاٹ دیتے ہیں جیسے آپ نے سیب کے اوپر سے چھلکا اتارا ہو۔ لال چند کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ چیختا ہے، لیکن منہ میں ٹھسے ہوئے کپڑے کی وجہ سے اس کی آواز باہر نہیں نکلتی۔ کوئی نہیں لال چند صاحب، آپ کو چیخنے چلانے کی پوری اجازت ہوگی، موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن مجھے ذرا آپ کا ACL کاٹ کر باہر نکالنے دیں۔ لال چند درد سے کراہتا ہے، چیختا ہے اور تقریباً نیم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس منظر میں آگے لے کے جاؤں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عباسی بھائی ہیں کون، اور ان کا یہ کٹر، ان کا یہ ڈیگر، آپ اس کو بولیں کٹر بولیں، یہ کیا چیز ہے اور کیوں اتنا مشہور ہے؟ عباسی بھائی گوسٹ یونٹ کے ایک ینگ آفیسر ہیں جو اپنی بہادری دلیری کی وجہ سے اپنے سارے کولیگز کے اندر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ بہادری کے ساتھ ساتھ یہ کافی ایکسپیریمنٹل بھی ہیں اور اپنے یونٹ کے باقی لوگوں کے لیے یہ نئے ہتھیار بھی بناتے رہتے ہیں۔ عباسی کو عباسی بھائی کا لقب ملا ہے۔ ان کو جلد کاٹ کر گوشت سے علیحدہ کرنے کا اتنا تجربہ ہے کہ بڑے بڑے سرجنز کو نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بھارتی فوجی کے پورے منہ کی جلد ماتھے سے لے کے چن تک پوری کاٹ کر، جیسے آپ کسی کتاب کا پیج ٹرن اوور کرتے ہیں، اس بھارتی فوجی کو 3 مہینے زندہ رکھا گیا۔ اور جب اس کے منہ کے اوپر جیسے کسی زخم کے اوپر کھرینڈ آتا ہے، آپ سوچیں کہ پورے چہرے کے اوپر جب وہ کھرینڈ آئے تو اس کھرینڈ کو دوبارہ اتار دیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے درد تو جلد کے اندر ہے، اور جب جلد ہی نہ بن رہی ہو تو اس بھارتی فوجی کی کیا حالت ہوگی۔ 3 مہینے میں اس بھارتی فوجی نے ہر وہ چیز بتا دی، ہر ڈپلائمنٹ بتا دی جو ہم نے مارکہ حق میں استعمال کی۔ مارکہ حق کے اندر ہمیں ان کی ایک جگہ، ایک ریڈار، ایک پوزیشن، ایک پوسٹ، ہر چیز کا پتہ تھا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ سارے پروسیس کے اندر عباسی بھائی کا ہاتھ اتنا تیز ہے کہ گوشت کے 1 انچ کے اوپر بھی کٹ نہیں پڑتا، صرف اور صرف جلد اوپر سے اتار دی جاتی ہے، جیسے کسی ٹوسٹ کے اوپر مکھن لگاتے ہیں ویسے۔ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے عباسی بھائی نے اپنا ایک کٹر خود بنایا ہوا ہے، جو ایک نارمل کٹر کی نوعیت کا ہے، بس اس سے تھوڑا سا زیادہ لمبا۔ اور اس کٹر کی بلیڈ پیور ٹائٹینیم کے اندر فورج ہے، اور اس بلیڈ کی جو ایجز ہیں، یعنی بلیڈ کا وہ تیز دھار اور بلیڈ کا وہ آگے والا حصہ، اس کے اوپر شریڈڈ مائکرونائزڈ ڈائمنڈز پاؤڈر فارم کے اندر لیئرڈ ہیں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے، لیکن ادھر عباسی بھائی کا کٹر گان کاٹ رہا ہے۔ یہ کٹر اتنا تیز ہے کہ ایک کٹ ہڈی تک کاٹ کر نکل جاتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عباسی بھائی نے اس کو کس ڈائریکشن میں مارا ہے۔ موڈ پہ ڈیپینڈ ہے، کیا دل کے 2 ٹکڑے کر کالر بون میں سے باہر نکلنا ہے یا پھر زندہ دل کاٹ کر باہر نکالنا ہے۔ آج عباسی بھائی لگتا ہے ACL کی سرجری کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سرجری کے اندر ACL کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے برفی کے ٹکڑے باہر نکال رہے ہیں۔ دیکھیں کریٹیوٹی اپنی طرف، لیکن ایک بات ماننی ضرور پڑے گی کہ عباسی بھائی کے ہاتھ میں صفائی بہت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سارے پروسیجرز اینستھیزیا، لوکل اینستھیزیا کے بغیر ہی وہ پرفارم کرتے ہیں۔ کافی مزے کے تجربے کرتے ہیں۔ واپس چلتے ہیں لال چند کے پاس، جس کا ایک گوڈے کا پروسیس تو پورا ہو چکا ہے
اور لگتا ہے وہ کچھ بتانا چاہتا ہے۔ جب عباسی بھائی آپریشن کر رہے ہیں تو وہ اور باقی گوشت یونٹ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ لال چند سائلنٹ چیخیں مار مار کر بالکل تھک چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ گوشت بولتا ہے، یار سرور اس کے منہ سے کپڑا نکال دے۔ اور سرور لال چند کے منہ کے اندر ٹھسا ہوا کپڑا کھینچ کر باہر نکالتا ہے۔ گوشت بولتا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلاؤ۔ ہاں جی بریگیڈیئر صاحب، کھانا کھائیں گے؟ اور ایک پلیٹ میں پڑا تھوڑا سا بیف پلاؤ لال چند کو آگے کرتا ہے۔ لال چند کو آہستہ آہستہ کھانا کھلایا جاتا ہے۔ مہمان ہے ہمارا، ایسے تو نہیں کر سکتے، بھوکا پیاسا تو نہیں رکھیں گے نا اسے۔ جنگ اپنی طرف، لیکن تھوڑا بہت دشمن کا خیال بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ لال چند کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے کہ اس کی جان میں جان آتی ہے۔ وہ اتنی تکلیف سے گزرا ہوتا ہے کہ اب وہ بالکل سن ہو چکا ہے۔ لال چند سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ گوشت اسے کہتا ہے کہ لال چند صاحب، ہم پرزنرز کو کیری نہیں کر سکتے۔ اس سارے پروسیس کے بعد ہمیں آپ کو مارنا پڑے گا، لیکن چوائس آپ کی ہے کہ آپ نے تکلیف میں مرنا ہے یا آرام سے مرنا ہے۔ عباسی بھائی ACL کے ٹکڑے نکالنے کے بعد دوبارہ سے وہی جلد لال چند کے گوڑے کے اوپر سی دیتے ہیں۔ لال چند کے منہ کو گیلے کپڑے سے صاف کیا جاتا ہے۔ بھارتی فوج کے بریگیڈیئر صاحب ہیں، ان کی لاش صاف ستھری ملنی چاہیے۔ گوشت لال چند کو ماں سلام کرتا ہے اور ماتھے پہ پسٹل رکھ کے بریگیڈیئر صاحب کی لاش کو ٹوٹا خیل کے مین بازار کے چوک کے اندر لٹکا دیا جاتا ہے اور گوشت یونٹ یہاں سے واپسی کا سفر باندھتے ہیں۔ اگلے 10 گھنٹے تک طالبان کے لوگ لال چند کی لاش کو نہیں اتارتے اور ان کو قندھار سے میسج آتا ہے کہ لال چند کی لاش کو دھماکے سے اڑا دیا جائے اور یہ بولا جائے کہ پاکستان نے ایئر اٹیک کر کے لال چند اور اس کے ساتھیوں کو مار دیا ہے، ورنہ دلی سے بہت گالیاں پڑنی ہیں کہ بغیر تو تم ہمارے بندے کو پروٹیکشن نہیں دے سکے۔ خیر، واٹ ایور سوٹس دیم۔ گوشت یونٹ 3 اسرائیلی کمانڈوز کو زندہ واپس لے کے اپنے علاقے میں پہنچتا ہے۔ ان تینوں کو اکٹھے کمرے میں بند کیا ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے، یہ تینوں اس کمرے میں بھی موجود ہوتے ہیں جہاں لال چند کے ACL کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ ایک دم اندھیرے کمرے میں دروازہ کھلنے سے روشنی داخل ہوتی ہے اور یہ تینوں دروازے کی طرف دیکھتے ہیں۔ تینوں کی خوف سے آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، شکل جانی پہچانی ہے۔ عباسی بھائی کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ کلنگ حکمت 2 چیپٹر 3 آڈیو بک بائی نوید علی شیخ ends here. Stay connected with saryas.com for chapter 4 and more.